السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک زہر قاتل ہے، ایک سلو پوائزن ہے جس کو تیار کر کے ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ شاید ہماری نگاہ اس طرف نہیں ہے، خاص طور پر 5 سال سے لے کر 13، 14، 17 سال کی عمر تک کے بچوں کو وہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑے لوگ جو میچورٹی کے ایج میں آ جاتے ہیں وہ یہ زہر نہیں لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں کوئی اوقات نہیں ہے، اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زہر ہے فیملی ولاگنگ کے نام سے۔ وہ لوگ جو اپنے اپنی حیا کو دکھا کر، اپنی عورت کو دکھا کر، عورت جس کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو دکھا کر اگر وہ کچھ حاصل کرتے ہیں تو اسے حاصل نہیں کہتے، اسے کھونا کہتے ہیں۔ ان کو علم نہیں ہے، ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اگر وہ چیز جس کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ ظاہر کر کے کچھ حاصل کرتے ہیں، دراصل وہ حاصل نہیں کرتے، وہ کھو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر جو دین ہے نا، ہر دین اس کی ایک صفت ہوتی ہے، اور جو اسلام کی صفت ہے نا، اسلام کا جو خاصہ ہے الحیا، وہ حیا ہے۔ اگر حیا ہی باقی نہ رہے انسان میں تو پھر اس کا جو جی چاہے وہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا کہ جس کے اندر حیا ہی باقی نہیں رہی پھر وہ اس کا جو جی چاہے وہ کرے، وہ حد کراس کر گیا ہے۔ ایسے لوگوں کا ان کو پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ اللہ رب العزت نے بھی ایک حد رکھی ہوتی ہے، ہر چیز کی، ہر گناہ کی ایک حد ہے، اور اس حد کو کراس کرنے کے بعد لمٹ ہوتی ہے۔ اس لمٹ کو بھی کراس جب کر دیا جاتا ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ کا عذاب دنیا کے اندر ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے۔ وہ نہ تو اچھی بات سمجھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، ان کو وہ دکھائی نہیں دیتا کہ جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے۔ یہ بڑی بڑی گاڑیاں دکھا کر، اپنے گھر کا سارا ماحول دکھا کر، اور حتیٰ کہ بیڈ رومز تک دکھا کر کیا ہم دکھانا چاہتے ہیں یا کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا یہ زہر نہیں دے رہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا زہر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ اے مومنو، دراصل یہ حکم مومنوں کے لیے ہے نا، جو مومن ہے اور جو اس لسٹ سے نکل چکا ہے تو شاید اس کو تو سمجھنا ہے۔ اے مومنو، تم کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تستأنسوا، جب تک تم اجازت نہ لے لو۔ اب اجازت لیے بغیر کسی دوسرے کے گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، تو بغیر اجازت کے ہم اپنے ہی گھر کو کھول کر دوسروں کے سامنے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں آپ دکھاتے ہوئے؟ ڈالرز نظر آتے ہیں، کیا نظر آتا ہے؟ روپے نظر آتے ہیں، 5-5 ہزار کے نوٹ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اڑاتے ہوئے تم خواب میں خود کو دیکھتے ہو، اور جو تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر یہ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ خود یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو یہ دوسروں کو تنقید کرتے ہیں۔ کوئی مومن وہاں تک پہنچنا بھی نہیں چاہتا۔ ایک مومن غیرت مند ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑی کے اندر عزت اور غیرت کی زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے، بجائے اس کے کہ بغیرتی کی زندگی کو وہ کھول کر سب کے سامنے رکھے اور اس کے بدلے میں کچھ کما لے۔ فحاشی کو، جسم فروشی کو آپ کیا نام دیں گے؟ جسم فروشی کسے کہتے ہیں؟ جسم فروشی کہتے کسے ہیں؟ یہی جسم فروشی ہے کہ آپ ایک عورت کے جسم کو ہر روز دکھاتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے دکھاتے ہیں،
اور اس قدر بے حیائی ہے اس فیملی ولاگنگ کے اندر. میں تو حیران ہوں کہ ان کے جو والدین ہیں وہ کس قدر، جو یہ سمجھ لیں کہ یہ آخری جنریشن ہے جو ہمارے والدین ہیں، کہ جو ان چیزوں کو، حیا کو سمجھتے ہیں، لیکن ان فیملی ولاگر کے جو والدین ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کس دھوکے میں آ گئے ہیں. پیسے میں بہت طاقت ہے، ڈالر میں بڑی طاقت ہے، بڑے بڑے دماغ اس کے نشے میں دھت ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. شاید یہی نشہ ہے جو دماغوں پر سوار ہے. اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ہاں مقام کس کا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کھڑا ہونا مطلب حساب دینا ہے، حساب دینے سے ڈر گیا اور پھر اس نے اپنی نفس کی خواہشات کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اسی کا ٹھکانہ جنت ہے، کسی دوسرے کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں جو فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم اگر اپنی فیملی بچوں کو دکھاتے ہو تو تم نے اس سوال کا جواب دینا ہے. تم نے پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے اپنی رعیت، اپنے خاندان، اپنے ماتحت لوگوں کو کیسے ان کی تربیت کی ہے. یہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہے، خاص طور پر بچے، کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ لوگوں کے سامنے کھول کر ان کو رکھ دیتے ہیں. یہ ان کو بیچنا ہوتا ہے، یہ سیل کرنا ہوتا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو سیل کرنا. آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ سیل کرتے ہیں، جس کے بدلے میں آپ ڈالر لیتے ہیں. لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اور اس کو بغیرتی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں دیا جا سکتا. شاید بغیرتی بھی شرما جائے اگر اس کے اوپر یہ لفظ بولا جائے. خدا را کچھ دھیان کیجئے، کچھ اللہ کے احکامات کی طرف دھیان کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. میں ہمیشہ آپ کو قرآن کی طرف جوڑنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج کے مسلمان نے ہر چیز کو گلے سے لگایا ہوا ہے سوائے قرآن مجید کے. اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیا ہے. اس میں انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا ذکر ہے اس میں. افلا تعقلون، تم کیوں عقل نہیں کرتے کہ تم ذرا اپنے ذکر کو پڑھ لو، اپنے ذکر کو پڑھو اور دیکھو، اپنے خود کو جانچو کہ جو میرا ذکر قرآن میں ہے اس کے مطابق میری شخصیت پروان چڑھ رہی ہے یا نہیں، میں کس اوقات اور کس پانی میں کھڑا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.